بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے وہ سورۃ تغابن کی پہلی آیت کا عمل ہے۔ دوستو، یہ اتنی زبردست اور اتنی طاقت والی آیت ہے کہ اس کی میں جو آیت کا ٹرانسلیشن ہے اس کو میں سائنٹیفک وے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر ایسی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ اس آیت کی وجہ سے ایسا دماغ جو سلو ہو چکا ہے، جو بیکار ہو چکا ہے، جو کسی کام کا نہیں ہے، وہ بھی زندہ ہو جائے گا۔ یعنی وہ بندہ بھی ایکٹیو ہو جائے گا جو سمجھتا ہے کہ میرا دماغ کسی کام کا نہیں ہے۔ جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی یاد جو ہے، ان کی یادداشت جو ہے بڑی کمزور ہو چکی ہے، جو اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارا دماغ کام ہی نہیں کرتا، ان کا دماغ جو ہے نا وہ صحیح حالت کے اندر آ جائے گا۔ دوستو، یہ دماغ کو تیز کرنے کے لیے بڑی ہی زبردست آیت مبارکہ ہے۔ اس کے دو طریقہ کار ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں دوستو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ وہ انسانی ذہن جو اچھا ہے، جو ایکٹیو ہے، جو سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی کامیابی جو ہے، یہ ریسرچ نے بات ثابت کی ہے کہ جو دماغ سکون کی حالت میں ہوتا ہے وہ زیادہ ورک کرتا ہے اور اس سے کامیابی جو ہے نا وہ زیادہ ملتی ہے۔ اسی طریقے سے دوستو آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ایک ہیلدی جو باڈی ہے وہ ایک ہیلدی مائنڈ رکھتا ہے۔ یعنی کہ آپ کا جسم بھی بیماریوں سے پاک ہوگا جب آپ کا دماغ جو ہے نا وہ بہتر چل رہا ہے۔ تو آج کل جو ہے نا جس طرح لڑائی جھگڑے گھر میں ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے سٹریس آ جاتی ہے، جاب یا بزنس کی وجہ سے سٹریس آ جاتی ہے، کوئی چیز نہ ملے انسان پریشان ہو جاتا ہے، تو ڈپریشن وغیرہ آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپے کے مسائل ہوتے ہیں، اولاد کے بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، کوئی جاب نہیں ملتی کسی کو، مختلف طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے نا دماغ اپنی نارمل رفتار سے یا تو بہت سلو ورک کرنا شروع کر دیتا ہے یا بہت ہائپر ہو جاتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ نقصان دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بہت ہائپر ایکٹیو ہو گیا تو وہ سٹریس کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے، اور اگر بہت ڈاؤن چلا گیا ہے تو وہ ڈپریشن کی حالت بنا دیتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ یہ لیول ٹھیک نہیں ہے۔ لیول وہی ہوتا ہے جو بالکل اس کا نارمل اپنی رینج کے اندر کام کرے۔ تو یہ آیت مبارکہ ایسی ہے کہ یہ ڈیڈ سیلز کو بھی زندہ کر دیتی ہے، جو دماغ کے اندر دماغی کمزوری کا باعث ہوتے ہیں کہ سیل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی چارجنگ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ دماغ کے جو خلیات ہیں ان کو آن کرتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی وہ سب اپنی زبان میں وائبریٹ کر رہی ہے۔ تو یہ کہنے سے کیا ہوگا، یہ پڑھنے سے کیا ہوگا، یہ پڑھنے سے ہمارے اندر جو ہے، ہمارے دماغ میں وہ تسبیح ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جتنے بھی ڈیڈ خلیات ہیں وہ سب کو زندہ کر دیتی ہے۔ دوسرے پارٹ میں اس کے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہے، اسی کے لیے، یعنی کہ حمد ہے، تعریف ہے۔ تو تعریف کرنے سے، شکر گزاری کے کلمات کہنے سے بھی جو ہے نا وہ سکون ملتا ہے، اور یہ ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ۔ اور تیسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کنٹرولڈ ہے۔ تو جب ظاہر سی بات ہے یہ وائبریشن دماغ میں اس طرح کی پیدا ہوں گی تو ان کی ایک اپنی جو ہے نا وہ اپنا انوائرمنٹ بنے گا، اپنا ایک اورا بنے گا، تو پھر اس سے انسان کو سکسیس ملتی ہے، انسان کے رکے ہوئے کام بھی اس سے ہو جاتے ہیں۔ کتنی پیاری ماشاءاللہ جو ہے نا شروع میں آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہ خود ہی آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ کتنی آیت کتنی چھوٹی ہے اور کتنی وسیع و عریض اس کی تشریح ہے۔ تو اس سے جو ہے نا وہ ابھی میں طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں دوستو، اس کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ جب یہ وظیفہ کرتے ہیں، ہر وظیفے کے ساتھ دوستو مراقبہ بڑا ضروری ہے۔ ذہنی قوتوں کے طریقے بھی موجود ہیں جنہیں کر کے آپ اپنے مائنڈ کو اور زیادہ ایکٹیو کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں 1500 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کا حکم فرمایا ہے کہ غور و فکر کرو۔ وہ تو ہر چیز میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو آپ مراقبے کا علم حاصل کریں، آپ مقناطیسی قوتوں کا علم حاصل کریں، آپ روحانیت کا علم حاصل کریں۔ دوستو یہ باقاعدہ ایجوکیشن ہے۔ یہ ہم جس طرح سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں یا ہم جس طرح سے معاملات کو لے رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا۔
یہ باقاعدہ طور پر ایک ایجوکیشن ہے، باقاعدہ طور پر ایک تعلیم ہے، لائف سکلز ہوتی ہیں اس کے اندر، جو سیکھنے سے انسان اپنے دنیاوی معاملات اور روحانی معاملات کو بڑے احسن طریقے سے ڈیل کرتا ہے اور اس میں ترقی کرتا ہے پھر۔ تو طریقہ کار دوستو یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو سورۃ تغابن کی جو پہلی آیت ہے، اس کو دوستو آپ نے جب پڑھنا ہے تو آپ کے سامنے ایک پانی کا گلاس پڑا ہوا ہو اور ایک پیالے میں یا چھوٹے برتن میں تھوڑا سا تیل جو ہے نا وہ رکھا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ان دونوں کو سامنے رکھ لینا ہے اور کوئی بچہ پاس نہ ہو آپ کے، بس یہ اس میں شرط ہے کوئی بچہ پاس نہ ہو۔ آپ علیحدہ سے بیٹھیں، کسی بھی وقت بیٹھ جائیں اور آپ اس کی تلاوت کرنی شروع کر دیں۔ اس کو دوستو آپ نے 140 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اسی آیت کو، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کو 140 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو 140 مرتبہ جب آپ اس کو پڑھیں گے، پڑھ کر جو ہے نا وہ آپ نے وہ پانی اور تیل جو ہے نا وہ اس پہ پھونک دینا ہے۔ اب یہ سمجھ لو کہ یہ جو پانی اور تیل آپ نے جتنا، ایک گلاس سے زیادہ پانی نہ ہو، ایک گلاس پانی رکھنا ہے اور پھر یہ پانی آپ نے پی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو استعمال کرتے رہیں 2 دن 3 دن 4 دن، اسی پانی کو کسی اور پانی میں مکس کر دیں اور اسی کو پھر آپ استعمال کرتے رہیں۔ وہ تیل جو ہوگا اس کو کسی دوسرے تیل میں ملا کر وہ آپ سر پہ لگاتے رہیں، ہاتھوں پہ لگا سکتے ہیں، سر پہ لگا سکتے ہیں، ناک کے نتھنے جو ہوتے ہیں وہاں تھوڑا تھوڑا سا لگا سکتے ہیں، ناف جو ہوتی ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں اس تیل کو۔ تو اس طریقے سے آپ نے سر کی مالش بھی کرنی ہے، تو اس کو آپ نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اب اس کا ڈیوریشن جو ہے، اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے، یہ جو ایک گلاس پانی اور تھوڑا سا تیل آپ رکھیں گے، اس کو آپ 1 ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں 140 مرتبہ پڑھنے کے بعد۔ اگر آپ نے دوبارہ پڑھنا ہو، دوبارہ یہ عمل کرنا ہو تو پھر 1 ہفتے کے بعد آپ عمل کریں گے، یعنی کہ آپ نے جیسے آج سوموار والے دن یہ عمل کیا ہے تو پھر دوسرے سوموار کو یہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے پھر اگر آپ نے تیسری دفعہ کرنا ہو تو تیسرے سوموار کو آپ یہ عمل کریں گے۔ دن کا خیال رکھنا ہے کہ جس دن آپ نے کیا ہے اسی دن آپ نے اگلے ہفتے میں اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنا کر استعمال جو ہے وہ آپ 1 ہفتے میں دونوں چیزیں کر سکتے ہیں۔ جیسے 1 گلاس پانی ہے تو کسی بڑے برتن میں ڈالیں تو وہ پانی پھر آپ استعمال کرتے رہیں، اپنے استعمال شدہ پانی کو یعنی کہ دوسرے پانی میں ڈال کر پھر اس کو وہ ختم ہونے لگے تو اس کو کسی اور پانی میں ڈال دیا، تو اس طریقے سے آپ اسی پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے نا آپ ڈالتے رہیں گے اور پورا ہفتہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور اسی طرح اس آئل کو بھی، تیل کو بھی آپ دوسرے تیل میں ڈال کر یعنی 1 ہفتہ استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد 1 گلاس پانی اور تھوڑا سا تیل، اس پہ دوبارہ آپ یہ عمل کریں گے اگر آپ نے استعمال کرنا ہو تو یہ دوستو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا جو عمل ہے آپ کو 1 ہفتے میں یہ رزلٹ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دماغ کتنا زیادہ سکون میں آ چکا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کی وجہ سے کتنا جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ ریلیکس فیل کر رہے ہیں۔ تو یہ ضرور آپ عمل کریں۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ نے کورسز کرنے ہوں مراقبے کے یا کسی بھی طرح کے تو وہ پھر آپ ہمارے یہ مکس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں اور میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔